اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقائے کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، قرآن پاک تذکیر کی کتاب ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے سارے بند دریچے کھول دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے ہدایت کا نور ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر اندھیرے سے بندے کو بچا لیتی ہے۔ ایسی راہوں کا تعین قرآن پاک کرتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی طور پر بھی بلندیاں دی ہیں، دینی طور پر بھی اعزازات دیے ہیں، اور رب نے اسے روحانیت بھی کامل عطا کر دی ہے۔ لیکن بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، بہت سارے قرآن سننے والے ہیں، یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں لے پاتے؟ یہ ساری چیزوں سے وہ لوگ استفادہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں سمیٹ پاتے؟ تو قرآن مجید نے کہا، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا انوکھا رنگ قرآن پاک نے بیان کیا۔ فرمایا ان فی ذالک لذکرا، فرمایا بے شک اس میں نصیحت ہے۔ قرآن پاک اس میں نصیحت ہے، قرآن پاک میں، لمن کان لہ قلب، لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب، اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل موجود ہے، اور جن کے سینے میں دل ہی نہیں، پتھر ہے، جن کا دل تو ہے پر وہ دھڑکن سے خالی ہے، جن کا دل تو ہے پر وہ درد سے خالی، جن کا دل تو ہے پر وہ کیفیت سے خالی۔ پاک ہوئے تے پاک کی ملدئی، بن پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تومن نالوں ایک ٹکڑا تولا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے، دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور فاضل بریلوی نے تو مشورہ دیا ہے، کہنے لگے دل کو کام لگا دو۔ حضور کون سے؟ فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جو دل رکھتا ہے وہ قرآن پاک سے نصیحت لے گا، جس کے پاس دل ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ سینوں میں گوشت کا لوتھڑا تو ہے پر دل نہیں۔ ان کے سینوں کے اندر خون پمپ کرنے والی مشین تو موجود ہے جو دھڑک رہی ہے جب سے وجود بنا ہے، لیکن وہ دھڑکنے خالی ہیں۔ دل جب دھڑکتا ہے تو وہ کسی کے لیے دھڑکنا چاہیے، اور کسی کا درد ہو دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا۔ اس میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر رب ہو۔ فرمایا نے دل ہی ایک بنایا ہے، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل ہی ایک بنایا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے، وہ کسی کے دکھ میں تڑپے، وہ کسی کے درد میں تڑپے، وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے، وہ کسی کی محبت میں تڑپے۔ اور جب وہ خوب تڑپے نا تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے۔ یعنی جب بعضوں کا زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے۔ کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ آتش کہنے لگا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے دو دل ہوتے، میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے، اگر میں دو سے تڑپتا تو کتنا مزہ ہوتا۔ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہو۔ دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت
اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے، تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گئے۔ اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں۔ کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گئے، اور وہ پانی میں کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی، شیر کو۔ حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا، مشکات میں شیر آیا۔ اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے۔ حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا را یارا جاندے، اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر دمیں لاتا رستہ چھوڑ گیا، اور بابا جی بھی گئے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا، آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا۔ ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے۔ جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں، لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے۔ دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تول ہے دل دا۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے۔ اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔
اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کہیں تیرا دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی، اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا۔ تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی، اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں۔ خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تصوف ہے کہ نرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے۔ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے۔ فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا، تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، اپنی کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، او میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہ میں تے بندہ ٹھگ جلو کو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا ہی آکھن ساریاں میں نے ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا، فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب۔ کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے
کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر. جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے. جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے.